گنڈاپور کی شکایت لگائی تھی، اس پر ہٹایا گیا ہے؟ بات اس کے سامنے آئی ہے؟ نہیں دیکھیں، میں بات بار بار ریپیٹ کرنی پڑ رہی ہے. میں خیال میں نے کافی وضاحت کے ساتھ بات کر دی ہے کہ شکایات کرپشن کے حوالے سے تھی. وزیر اعلیٰ تو سی این ڈبلیو کا منسٹر نہیں ہے، وہ تو سی این ڈبلیو کے اندر جو ہے انتظامی معاملات کا ڈائریکٹ ذمہ دار نہیں ہے، وہ تو حکومت کا ذمہ دار ہے. شکایات جو ہیں آ رہی تھیں، میڈیا میں بھی آ رہی تھی، دوستوں سے بھی آ رہی تھی، ہمارے کارکن بھی کر رہے تھے، اور یہ باتیں خان صاحب تک بھی پہنچی. تو ان چیزوں پر خان صاحب نے پھر کمیٹی بنائی کہ وہ کمیٹی پروب کرے. جب وہ کمیٹی نے پروب کیا تو کمیٹی نے اپنی رپورٹ دی. رپورٹ وزیر اعلیٰ کے پاس گئی. تیسری بار ایڈ کر رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں. وزیر اعلیٰ نے وہ رپورٹ کے بعد جو ہے مشاورت کر کے جو ان کا اختیار ہے وہ انہوں نے استعمال کرتے ہوئے ڈی نوٹیفیکیشن کے لیے سمری تیار کی اور وہ سمری گورنر کو بھیج دی. اس دوران شکیل خان نے استعفیٰ دے دیا، معاملہ ختم ہو گیا. یہ معاملہ اتنا زیادہ ہے نہیں جتنا آپ جلدی ختم کر رہے ہیں. جی، ایک بندہ کرپشن کر رہا ہے، آپ لوگ بریگیڈیئر صاحب کو لے کے ادھر لا کے بٹھایا ہوا ہے. کرپشن پہ صرف اس کو ڈی نوٹیفائی کیوں، مطلب اس کے خلاف کیس کیوں نہیں بن رہا، اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ ایک بندہ پی ٹی آئی کی حکومت میں کرپشن کر رہا ہے اور سمپل آپ نے بس. میں نے آپ سے کیا بات ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے بیان میں ہی کہا کہ میں ذمہ دار ہوں اتنی بات کا جو اطلاعات کے شعبے سے تعلق ہے کہ میں آپ کے سامنے اطلاعات کے طور پہ، وہ مشیر اطلاع کے طور پہ اپنا موقف رکھ رہا ہوں. ہاں، تو پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے آپ کے کیمروں کے سامنے بیٹھا ہوں، وہی دیکھ رہے ہیں نام ہے. تو میں ایک یوں منٹ دے مطمئن کم سے کم جدے بیا بیا تھا تب اس نے کیوں ماں کا گول گول چکر بول. کس نے کہا ہے؟ کیا میں نے یہ کہا ہے؟ سنیں، رپورٹ گئی ہے، اس رپورٹ کی روشنی میں یہ آرڈر ہوا ہے. اب جب اگر اس رپورٹ میں کرپشن ہوگی تو کرپشن کے لیے قانونی کارروائی ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. پولیٹیکل ڈیسیژن ہونے پر سمپل سی بات. ایک پریس کانفرنس کرنے آ رہے تھے پریس کلب میں، جس پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے انہیں روکا اور بعد میں پھر آپ کو ان کے ساتھ بھیج کیا. تو وہ پریس کانفرنس وزیر اعلیٰ صاحب نے شکیل صاحب کو کیوں کرنے نہیں؟ میرے خیال میں آپ کی بات جو ہے نا، یہ ایک قیاس آرائی اور ایک ایسی بات ہے کہ آپ کے خیال میں ان کو روکا گیا. کیوں روکا، کس نے روکا؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. وزیر اعلیٰ نے تو نہیں روکا. وزیر اعلیٰ نے تو ان کو یہی کہا. وہ کہہ رہے تھے کہ سی ایم ہاؤس میں رکے ہوئے اور وہاں پہ اس کے بعد آئی سی ایم ہاؤس میں، آپ آگے تھے. تو سی ایم ہاؤس میں رکنے کا یہ مطلب ہے کہ وزیر اعلیٰ نے روک دیا اس کو؟ یار عجیب بات ہے. بات کو ایسی خام خواہ میں نیگیٹو طرف لے کے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ نے اس کو جی وزراء پر بھی الزامات ہیں اور کابینہ میں کس پر؟ کچھ وزراء پر بھی ہے اور کابینہ میں رد و بدل کا بھی امکان ہے. کچھ اس طرح ہے. میں نے کہہ دیا کہ اگر کسی کے خلاف شکایات ہیں تو یہ کمیٹی ان شکایات کو دیکھے گی، اور احتساب کے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے معاون خصوصی بریگیڈیئر صاحب مصدق عباسی صاحب، ان کا کام ہے، ان کو سرکاری مینڈیٹ ہے، قانونی مینڈیٹ ہے، وہ اس کے ہر بندے کے خلاف تفتیش کریں گے. یار اب کابینہ میں رد و بدل کا جواب تو وزیر اعلیٰ دیں گے. اگر کسی کے خلاف کرپشن ثابت ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کو ہٹائیں گے. اگر کوئی خود استعفیٰ دیتا ہے وہ بھی ہٹ گیا تو ظاہر ہے رد و بدل تو ہوگا. صاحب یہ بتائیں کہ شکیل خان نے صوبائی حکومت پر بھی تو وزیر اعلیٰ پر بھی کرپشن کے الزامات لگائے ہیں، تو وزیر اعلیٰ کے خلاف تحقیقات کب ہوئی؟ میرے خیال میں اس نے الزام نہیں لگایا. اگر آپ ان کا وہ استعفے کا بیان پڑھیں تو اس میں انہوں نے بد انتظامی کی بات کی ہے. وزیر اعلیٰ کے بارے میں انہوں نے براہ راست یہ نہیں کہا کہ کوئی وزیر اعلیٰ یا کوئی اور وزیر کرپشن میں ہے. انہوں نے بات ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور ان کا بھائی دونوں مسلسل ہر پوسٹ اینڈ ٹرانسفر میں ہر قسم کی اس طرح جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں اس میں باقاعدہ طور پر اس کا 10 to 15% وہ لیتے ہیں. یہ بتائیں اس مطابق وزیر اعلیٰ کے مطابق بھی اس طرح کی کمیٹی بنائی جائے؟ میری بات سنو لحاظ، اگر انہوں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ وزیر اعلیٰ یا ان کا بھائی جو ہے وہ کرپشن میں انوالو ہے، تو آپ کی بجائے وہ مشیر احتساب کے پاس کیوں نہیں آتے؟ ان کو آ کر بتا دیں کہ یہ اس معاملے میں وہ کرپشن میں انوالو ہے. جیسے ثبوت اگر کوئی ہے وہ ثبوت دے دیں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے شکیل صاحب ہو، چاہے ہمارا کوئی کارکن ہو، چاہے کوئی عام شہری ہو، آئے وہ ثبوت دے دے. ہم اس کے خلاف تحقیقات کریں گے، چاہے وزیر اعلیٰ ہو چاہے کوئی اور ہو. تو میڈیا میں الزامات لگے ہیں، جو رپورٹ ہوتا ہے کون سے الزامات ثابت ہوئے، ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ کیا صرف شکیل صاحب سے متعلق ہی انکوائری ہوئی ہے یا دیگر ممبران کیبنٹ میں ہیں ان سے متعلق؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں خیال میں نے تو بہت ہی وضاحت کے ساتھ بات کی ہے. آپ نے اچھا کیا، چلیں دوبارہ میں وضاحت کر دیتا ہوں. رپورٹ بنی ہے شکیل اور سی این ڈبلیو محکمے کے حوالے سے. ایک محکمے کوئی شکایات اس کے بارے میں تھی نا، اور تو بات نہیں تھی. اس کے بارے میں رپورٹ بنی ہے تو ظاہر ہے اس رپورٹ کا سارا جو دائرہ ہے وہ ہے احاطہ ہے وہ اس ایک پرٹیکولر واقعے کو کیا جا رہا ہے. اگر کسی اور کے بارے میں آتی ہے ڈیفینیٹلی وہ
اس کے خلاف بھی کام یہی ہو گیا. یہ کمیٹی صرف اس کام کے لیے نہیں بنی بلکہ وہ کمیٹی جو ہے وہ پرماننٹ کمیٹی ہے. یہ ایک کیس کے لیے نہیں بنی ہے, پرماننٹ کمیٹی ہے. کوئی بھی شخص لحاظ علی نے جس طرح بات کی, میں کہوں گا جو بھی اس طرح کے الزامات ہیں اس کمیٹی کو بتائیں. جو 3 لوگ ہیں اس میں ابھی نہیں ہے, ابھی میرے علم کے مطابق نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب تفصیلات اس کمیٹی میں کیا آئیں, جو آپ کے سوال تھا یا آپ جو کر رہے ہیں, میں نے کہہ دیا کہ بہتر ہے کہ جس نے تفتیش کی ہے وہ خود آپ کے سامنے آ کے بات کرے نا. تو میں اگر بات کروں گا, میں ان کی رپورٹ کے بارے میں بات کروں گا جو میں نے ابھی تک, ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے ابھی تک رپورٹ نہیں دیکھی. جب میں رپورٹ پڑھوں گا, لیکن بہتر ہے کہ وہ آئیں, وہ خود بیٹھ کر آپ کے سامنے جب بات کریں گے یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں. تاخمق کے سوال ہو نا خواہ وہ ٹول اشپا وata kisa وکړه سار وې زلیخه خزا وکړه سره دا مې وې کنه چې لا د بل چا خلاف فارمل شکایت زما بیلم کې نشتا کراغلی بریگیډیر صاحب ته پته ای هغه به کار کوي خلا دا یو شکایت فائنل شو کم چې پرونه شو نور لا نشته نور دا هیڅ خبره نه. اللہ اکبر یار دا دواړه خبرې دي, دا دواړه شکایاتو د کرپشن مو بد انتظامی مو کو وګوره. اگر دیکھا جائے قانونی طور پہ میں بات کر رہا ہوں تو بد انتظامی جس سے ریاست کو نقصان پہنچے وہ بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے, اگر وہ قصدن بدنیتی کے ساتھ ہو. اور کرپشن یہ ہے کہ میں نے کسی سے پیسے مانگے, اس نے مجھے دیے یا نہ دیے, ثابت ہو گیا کہ میں نے مانگے, اس نے دینے کی کوشش کی یا دے دیے, ثبوت آ گیا, تو بھائی یہ کرپشن ہے. تو دونوں ایک ہی چیز ہے, دونوں شکایات تھیں, ان دونوں شکایات کو کمیٹی نے اپروو کیا اور کمیٹی نے اس پر ایک ریکمنڈیشن دی. اب میں یہی دوبارہ تو نہیں 5ویں بار درخواست کروں گا کہ کمیٹی کی پریس کانفرنس کا انتظار کر لیں. میرا خیال ہے اور مناسب ہوگا کہ بریگیڈیئر صاحب خود آپ کے سامنے بیٹھیں, یہ سارے سوالات ان سے کریں گے. انہوں نے تفتیش کی ہے, وہ سربراہ تھے کمیٹی کے, باقی 2 ممبران بھی بیٹھ جائیں گے, آپ کو مطمئن کر دیں گے. جو 3 لوگ کی کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں سے 2 بندے شاہ فرمان اور مصدق عباسی در پردہ وزیر اعلیٰ کی ہی بندے. تو میرے خلاف میں نے جب اس کے متعلق شکایت کی وزیر عمران خان سے, در پردہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہی وزیر اعلیٰ کو بیسیکلی سپورٹ بھی کر رہی ہے. یار دیکھو میری بات سنو شکیل, وہ لحاظ میری ایک بات سنو. دیکھو کمیٹی کا میں نے ایک بار نہیں, میں نے کئی بار یہ بات ریپیٹ کی ہے میڈیا میں, میں نے الگ سے اس کے بارے میں سٹیٹمنٹس بھی دیے ہیں کہ یہ کمیٹی وزیر اعلیٰ نے نہیں بنائی. شاہ فرمان کو یا قاضی انور کو وزیر اعلیٰ نے نہیں اپوائنٹ کیا اس کمیٹی کے, اس کو خان صاحب نے کیا, عمران خان صاحب نے کیا ہے. میرے سامنے انہوں نے ان کے نام لیے ہیں, میں خود جیل میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, میرے سامنے انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی بنے گی, یہ 2 لوگ اس میں ہوں گے اور وہ تمام کرپشن ریلیٹڈ اور بند انتظامیہ, مس ایڈمنسٹریشن, مال گورننس, ان کے بارے میں تحقیقات کرے گی. ایک تو اگر شکیل صاحب کو کمیٹی کے ممبران پہ شکایت ہے, ان کا حق ہے کہ وہ شکایت ہو, وہ خان صاحب سے بات کریں. شاہ خان صاحب سے تو بات ہو سکتی ہے, جا سکتے ہیں جیل میں, خود نہیں تو کسی اور کے ذریعے چلے جائیں گے, کوئی داولی کا. اچھا لیکن بات یہ ہے کہ یہ کمیٹی بنائی وزیر اعلیٰ نے نہیں ہے, یہ خان نے بنائی ہے. اور خان صاحب کی کمیٹی پر بد اعتمادی کا اظہار کرنا میرے خیال میں ایک الگ ایشو ہے, اس پر الگ سے بات ہو سکتی ہے. باقی بات رہ گئی وزیر اعلیٰ کی سپورٹ, تو وزیر اعلیٰ کی سپورٹ کا اس میں کیا ہے؟ اگر وزیر اعلیٰ کے خلاف کسی کے پاس ثبوت ہے تو میں آپ سب کو میڈیا کی دعوت, میڈیا کے ذریعے ساری خیبر پختونخوا کے عوام کو دعوت دیتا ہوں, لے آئیں ثبوت, مجھے دیں, کمیٹی کو دے دیں, ان کے ممبران کے دفاتر آپ کو معلوم ہے دے دیں, وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی انکوائری ہو جائے گی. جو فائنل کمیٹی بنی, دیکھیں جس وقت ہم بات کرتے ہیں, مثال کے طور پہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ہم میڈیا ریلیٹڈ کوئی کمیٹی بناتے ہیں, یہاں فیصلہ ہوتا ہے جی 5 بندوں کو لینا ہے, 5 میں سے یہ 3 یہ ہو گئے اور 2 ادھر سے آ گئے. لیکن یہ ڈسکشن ہوئی تھی, جو ڈسکشن میں جنید اکبر کے نام بھی تھا اور لوگوں کے نام بھی لیے گئے, لیکن فائنلی جب خان صاحب نے فائنلی اپروو کی تو وہ یہ کمیٹی نام کئی لوگوں کے وزیر اعلیٰ صاحب نے جب سے چارج کیا ہے تو آتے ساتھ انہوں نے بڑے ایگریسو موڈ میں تھے اور مرکز کو انہوں نے صوبائی حقوق کے حوالے سے بار بار کو تبدیل کی اور بڑے زوراور انداز میں انہوں نے ان کی آواز اٹھائی. بجلی کے حوالے سے خصوصی طور پر بڑا ایگریسو اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب خاموش انہوں نے اختیار کر دیا. کیا صوبائی حکومت کسی مسئلے کا شکار ہو گئی ہے؟ جی دیکھیں, وزیر اعلیٰ صاحب نے جو بات کی ہے مرکز کے حوالے سے, جو ہمارے مالی بقایا جات ہیں اور بجلی کا, یہ چونکہ مرکز کا ایشو ہے
اس پر کوئی نرمی نہیں اختیار کی گئی, کوئی مصلحت نہیں ہے, کوئی مفاہمت نہیں ہے. مرکز کے ساتھ آج ہمارا مطالبہ آج بھی یہی ہے. میں اس پریس کانفرنس کی وساطت سے ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب کا مطالبہ کہ مرکز کو ہمارے بقایا جات دینے چاہیے. ہمیں مالی مسائل ہیں, صوبے پہ خرچ کرنے ہیں, یہاں ترقیاتی کاموں کی رفتار ہم نے مزید تیز کرنی ہے, ہمارے لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں. میں تو ایک بار پھر کہوں گا کہ ان کو دینے چاہیے. 1600 ارب تو ہمارے صرف بجلی کی مد میں بقایا جاتے ہیں, اربوں ہمارے پانی کی مد میں بقایا جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارے مسائل پیسے ملنے چاہیے. اور بجلی کی قیمت تو, بجلی کے بارے میں تو ایک بات آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ اگر آج بجلی نہیں ہے پاکستان میں تو یہ دو پارٹیوں کی وجہ سے نہیں ہے. ایک کا نام پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک کا نام پاکستان مسلم لیگ نون ہے. اس لیے کہ آئی پی پیز کے ساتھ تمام معاہدے ان کے دور حکومتوں میں ہوئے ہیں, اور آئی پی پیز کا اگر آج بھی آپ کچا چھٹا نکالے اور وہ تمام کمپنیاں جن کو بجلی جنریشن کے لائسنس دیے گئے ہیں ان کو آپ دیکھیں, ان کے ڈائریکٹرز دیکھیں, تو ان میں میجورٹی جو ہیں وہ ان دو خاندانوں کے ہیں, یا ان کے لوگ ہیں یا ان کی اپنی فیملی ہے. اور سارا جتنا بھی قرضہ جا رہا ہے, جو گردشی قرضہ ہے, جو ان کو بقایا جات جا رہے ہیں, وہ سارے کے سارے ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے, اور یہ احتساب مرکزی لیول پہ ہوگا. یہ معاہدے ری ڈو ہونے چاہیے. دو سوال ہے, اس کے ساتھ تھے, اس کی ڈیوٹی عمران خان نے لگائی تھی کہ وہ خیبر پختونخوا میں جو بد انتظامی اور کرپشن ہو رہے ہیں اس کو رپورٹ دیں گے. آپ لوگوں نے اس کو اڑا دیا, اور انہوں نے یہ بھی جنگ لگایا کہ سی ایم اور جو ہے وہ اب پارٹی کے نظریے سے ہٹ گئے, وہ فوجیوں کے نظریے پر چل رہے ہیں. سوال سے کیا کہیں گے؟ یار یہ کیا بات ہوئی, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ہٹا دیا, اس نے خود استعفیٰ دیا, آپ نے خود یہ بھی کہا ہے مجھے, اور آپ کا میڈیا کہہ رہا ہے استعفیٰ. تو ڈی نوٹیفائی اس لیے کیا کہ کمیٹی کی رپورٹ میں چیزیں تھیں نا یار, وہ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائیں گے, آپ کو خود انداز ہو جائے گا. اس کے بعد ہم کیا کرتے اگر کمیٹی کی رپورٹ میں آپ کے خلاف آ جائے کہ جی آپ نے صحافیوں کی باڈی میں کرپشن کی ہے, فرض کریں رپورٹ میں آ جائے غلط ہو یا صحیح ہو, آپ کیا کرو گے؟ آپ کیا کرو گے؟ ان کا کہنا تھا کہ مجھے آخری سوال دے دینا. شکیل خان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ در پردہ ان لوگوں سے مل گئے ہیں جنہوں نے 9 مئی بقول آپ کی پلانٹ کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے پہلے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو ہٹانے کے لیے باقاعدہ طور پر بات کی تھی. گزشتہ 2-2.5 ماہ سے انہوں نے نہ وزیر چیف سیکرٹری کی تبدیلی. کیا ایسا ہے کہ وزیر اعلیٰ چیف سیکرٹری اور آئی جی پی کو ہٹا رہے ہیں؟ ہاں, یہ خبر ادھر تاول حکم. جواب دینے سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا مسکرا کے بات کرو. غصے میں کیوں ہو, غصے میں کیوں ہو؟ در کوما کا نندی کا ناس سوال جواب دینا سے اور میں کس لیے بیٹھا ہوں؟ یہ ساری باتیں بس ختم ہو گئے یار. یہ ساری باتیں یار چیف سیکرٹری اور آئی جی کے لیے تو آپ کے سامنے یہ بات کئی بار ہو چکی ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا ہے, میں نے کہا ہے, ہمارے طرف سے لیٹرز گئے ہیں مرکز میں کہ ان کو ہٹایا جائے اور ہمیں اپنی مرضی کا کے آفیسرز دیے جائیں. ابھی تک ہمیں اپنی مرضی کا آفیسر نہیں ملا, ابھی تک ہمیں ہمارے بقایا جات نہیں ملے. ہم تو یہی رونا رو رہے ہیں کہ ہمارا مرکز کے ساتھ ایک ایسا تعلق بن گیا ہے جو مفاہمت کی بجائے, مصالحت کی بجائے مخاصمت کا تعلق ہے. ہمارا ایک تنازعہ مرکز کے ساتھ چل رہا ہے, اور یہ تنازعہ ہم نے نہیں بنایا, یہ مرکز نے ہمارے خلاف بنایا ہے. اس سے زیادہ اور میں آپ کو کس طرح وضاحت کروں؟ جہاں تک شکیل نے یہ بات کی ہے تو شکیل صاحب کی اس بات کا جو ہے جواب میں نے دے دیا ہے. باقی آگے وہ بھی انگڑائیاں لے رہا ہے, آگے اور لیٹ آئے اور انگڑائیاں لے رہے ہیں. عارف منا بس کا کہنا تھا سلور سوال اٹھ رہے یار, اما کا سوال بکے نا. سوال یہ ہے کہ یہ کمیٹی آپ کہہ رہے کہ عمران خان نے بنائی تھی, اسی طرح سینٹ انتخابات میں ووٹ بیچنے کے الزام پر بھی کمیٹی بنائی گئی تھی اور لوگوں کو پارٹی سے نکال دیا گیا. وہی خاتون ابا کی ریزرو سیٹ میں شامل ہے جس کو کمیٹی کی سفارش پر نکال دیا. تو اس کمیٹی کی پھر کیا حیثیت رہی؟ کون سی کمیٹی؟ اس کمیٹی نے تو کسی خاتون کا کیس نہیں کیا. کب کی بات کر رہے ہو؟ پچھلے
جنگیزم کے پر ہٹلر الزام دے چاہا 45 کروڑ دغه مړ کړ 60 کروڑ یهودیان مړ کړو نو اوس وای ختم شو اخو زړه خبر ده سینټ هم ختم شو هغه خلاف کاروایی شوی وکنه یار کاروایی شوی پټه لري کړي و دغه فیض حمید کی صاحب کی گرفتاری پر صوبائی حکومت کا موقف کیا ہو سکتا ہے آپ بتائیں. نہیں آپ کو یہ سوال کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے یا نہیں بس میں سی بات ہمارا کوئی موقف نہیں ہے